بیان، یہ انسان کو یہ عقائد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق انسان کے کیا عقائد ہونے چاہیے۔ اس کے بغیر انسان اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقیدے، سب سے پہلا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی کمالات۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک، قل هو اللہ احد، جس کا قرآن مجید میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پاک ہے، بے مثل اور بے عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف کسی نقص کی، کسی مثلیت کی اور کسی عیب کی نسبت کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، جس طرح وہ ایک ہے اسی طرح پاک بھی ہے، بے عیب بھی ہے اور بے مثل بھی ہے۔ جتنے بھی سبحان کے صیغے ہیں قرآن مجید میں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان ہوتی ہے۔ اور بے مثل کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مثل نہ کوئی زمین میں ہے نہ کوئی آسمان میں ہے۔ اچھا جی، ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جتنی بھی خوبیاں ہیں، چاہے وہ انسانوں میں ہیں، چاہے وہ فرشتوں میں ہیں، یا جتنی بھی دوسری مخلوقات کے اندر اچھی چیزیں جتنی بھی ہیں، تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خوبیوں کا جامع ہے۔ کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک، نہ اس کے برابر، نہ اس سے بڑھ کر۔ کوئی بندہ بھی، کوئی انسان، کوئی فرشتہ کسی بھی صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، نہ اللہ کا وہ شریک ہے اور نہ اس کے برابر ہے کوئی، اور نہ ہی کوئی اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ ماں اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی کمال کی صفتیں ہیں، جو عظیم صفتیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ مخلوق پہلے نہیں تھی، پھر مخلوق کا وجود ہوا، پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ ہم نہیں ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ فرمائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں شروع سے ہیں اور آخر تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں ازلی بھی ہیں اور ساری کی ساری صفتیں ابدی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاب ہے۔ رحیم کا مطلب رحم فرمانے والا، کریم کا مطلب کرم فرمانے والا، وہاب کا مطلب ہے بہت کچھ عطا فرمانے والا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی جتنے اسماء جو ہیں وہ گرامی ہیں، اسماء حسنہ جو ہیں، جتنے بھی ہیں ان کے جتنے بھی معانی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ ہمیشہ سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ جب وہ بندے بنے نہیں تھے جن پر اللہ نے کرم کرنا ہے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کریم تھا۔ جو بندے ابھی بنے بھی نہیں ہیں جن پر اللہ نے رحم کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی رحیم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے جب کوئی بھی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنی صفت خالقیت کے ساتھ محفوظ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کمال کی صفتیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ بندے پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا تو وہ رحیم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا تو وہ کریم ہوا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کرم جب بھی کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے رحیم بھی ہے اور ہمیشہ سے کریم بھی ہے۔ تو یہ ہمارے کچھ اسٹیجوں پر بھی یہ بے احتیاطی کی بنیاد پر پڑھا جاتا ہے کہ سرکار مدینہ سورۃ المسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک مصرع پڑھا جاتا ہے کہ اگر سرکار نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ ہوتا۔ یہ تو ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہم ہیں، کائنات ہے، زمین و آسمان ہے، یہ مفہوم سے کے ساتھ تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا ہے، یہ انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ جائے گا، یہاں پر مختصر لفظوں میں کہ اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو خدا پھر بھی ہوتا، اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو خدا پھر بھی ہوتا۔ اسے کہتے ہیں واجب الوجود، کی کوئی چیز ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہوگا۔ اس کے ایک شعر بنایا ہوا ہے اردو میں، اس کے اندر اس کی پوری وضاحت موجود ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ خدا ہوتا، بے گویا مجھ کو ہونے میں نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ لیکن سرکار کے متعلق کیا نظریہ ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا ہے کہ اگر کوئی بھی نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ لفظ بھی ہم نہیں اپنی زبان سے کہہ سکتے کہ اگر اللہ نہ ہوتا،
اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کو اگر کے ساتھ بھی ہم بیان نہیں کر سکتے. کوئی چیز ہوتی یا نہ ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ہوتا. اور اس طرح ہوتا صرف اللہ نہ ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں بھی اس کے اندر موجود. ٹھیک ہے. تو یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ نہ اللہ ہوگا کہ نہ کلام ہوگا، نہ رحیم ہوگا کہ نہ رحمان ہوگا. یہ شعر پڑھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ ہوتا، اگر سرکار نہ ہوتے تو اللہ تو ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ رحیم نہ ہوتا اور رحمان نہ ہوتا. تو یہ شعر جو ہے یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق عقیدہ، اگر کوئی دنیا میں ایسا بندہ جس پر رحم کیا جانا ہے، کوئی مخلوق کا ایک ذرہ بھی پیدا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہوتا، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں، یہ آج اسی پر ہم اتفاق کریں گے تاکہ زیادہ سبق ہو جائے تو پھر انسان کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں نہ اللہ تعالیٰ کا عین ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا غیر ہے. نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا غیر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شامل ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا ہے. نہ اللہ تعالیٰ کا عین ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا غیر ہے. نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شامل ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا ہے. اس کو مثال کے ساتھ اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں صحیح طریقے سے اس طرح سمجھ آئے گی کہ پھر انشاءاللہ بھولے بھی نہیں. جس طرح کہ پھول ہوتا ہے، پھول، اور پھول کی ایک خوشبو ہے، پھول اور پھول کی خوشبو ہے، اور پھول کی جو خوشبو ہے نہ وہ پھول ہے نہ پھول کا غیر ہے. پھول کی جو خوشبو ہے نہ وہ پھول کا اصل ہے. خوشبو کو ہم پھول نہیں کہہ سکتے کہ یہ پھول ہے، لیکن ہم جہاں پر پھول ہوگا ساتھ اس کی خوشبو ضرور ہوگی. تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہمیشہ اس کے ساتھ پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں نہ اس کا عین ہے. عین کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر شامل ہے. نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا غیر ہے. نہ اللہ سے جدا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شامل ہے. بلکہ اس طرح ہے جس طرح بلا تشبیہ و مثال سمجھنا چاہیے کہ جس طرح پھول کے ساتھ خوشبو ہوتی ہے کہ خوشبو کو ہم پھول نہیں کہہ سکتے لیکن خوشبو کو ہم پھول سے جدا بھی نہیں کہہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی صفتیں اللہ کا جو ہے وہ عین نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں اللہ تعالیٰ کا غیر بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات کمالیاں ہیں مخلوق تھی یا نہیں تھی، پہلے مخلوق نہیں تھی پھر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں اس وقت بھی تھیں جب مخلوق نہیں تھی اور اب بھی ہیں جب مخلوق موجود ہے. اگر یہ مخلوق نہ ہوگی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی صفتیں رحمان والی، رحیم والی، جتنی بھی کرم والی صفتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وقت بھی موجود ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے متعلق ہمیں حق نظریہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو آخر میں ایک مختصر سا جو ہے وہ نماز کے متعلق جو ہے ابتدائی طور پر کہ نماز کے متعلق، کیونکہ نماز ابتدا ہے ساری عبادات کا جو ہے سب سے پہلے اول میں یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، کہ اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہے. تو سب سے پہلی عبادت یہ ہے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، انسان کے ذہن میں شاید کسی سے حدیث پر سنے تو سوال آ سکتا ہے. ایک روایت کے نظریات ہے کہ اول ما یحاسب به یوم القیامت القتل، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ قتل کا حساب ہوگا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب کرے گا وہ نماز کا حساب ہے. تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیثیں تو دو ہیں، ایک حدیث میں دوسری بات ہے، دوسری حدیث میں دوسری بات ہے. تو ہمیں سمجھنے کی کمزوری ہے، حدیثیں اللہ کے نبی کی دونوں حق ہیں، حدیثیں دونوں حق ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مطلب کیا ہے دونوں حدیثوں کا؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر فرمایا کہ سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا اور اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. ایک حدیث جو ہے وہ حقوق العباد کے لحاظ سے اور دوسری حدیث جو ہے وہ اللہ کے حقوق کے لحاظ سے ہے. تو نماز ایسی عبادت ہے کہ بروز محشر سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا. اس کے پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، کیونکہ نبی کریم یہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کا ایک بہت بڑا بہانہ ہے انسان کے پاس. کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے میرے صحابہ نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو.
جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی اسی طرح پڑھو. تو جب انسان رفع الیدین کرے گا تکبیر تحریمہ کے وقت تو پھر بھی اللہ کے نبی کا خیال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جب نماز شروع کرتے ہوں گے تو اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوں گے. جب انسان ہاتھ باندھے گا ناف کے نیچے تو پھر بھی انسان کو تصور آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ باندھے ہوں گے. جب انسان سجدے میں جائے گا سرکار کی طرح انگلیوں کو زمین پہ رکھے گا. اس طرح کے مسائل انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. تو یہ تصور ساتھ میں آپ کے تو ایسی نماز اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ بندہ موجود پاکستان کے کسی علاقے میں ہو لیکن انسان کا دل مدینہ منورہ میں حاضر ہو. تو ایسی نماز اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو نماز جو ہے ایمان اور عقیدہ صحیح کرنے کے بعد صحیح کرنے کے بعد سب فرضوں سے بڑا فرض نماز ہے. قرآن و حدیث میں اس کی بہت تاکید ہے. جو نماز کو فرض نہ مانے یا ہلکا جانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اتنا عظیم ہے کوئی کہے کہ اتنی اہم عبادت نہیں ہے یا اس کی انکار کرے کہ میں پڑھتا تو ہوں لیکن اس کو فرض نہیں مانتا تو وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کو فرض ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس کو عظیم عبادت سمجھنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ نماز پڑھ کر کیا ہوگا, نماز کو ہلکا سمجھنا. تو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے یا جو سمجھتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کو توبہ کرنی چاہیے. اور جو نہ پڑھے بڑا گنہگار ہے, آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا. اور بادشاہ اسلام اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کے اندر احناف کا یہ موقف ہے. باقی ائمہ کرام کا دیگر موقف ہے لیکن احناف کا یہ موقف ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور اسلامی خلیفہ موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو اتنے وقت تک قید میں ڈالے رکھے جب تک کہ وہ نمازیں شروع کر لے. نمازیں جب شروع کر دے تو پھر قید سے اس کو باہر نکالے. تو یہ بادشاہ اسلام کر سکتا ہے. ہم یہ ہمارے ذمہ نہیں ہیں, بادشاہ اسلام کے لیے ذمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک اسلام پسند حکمران عطا فرمائے. سب سے پہلے یہ ہے کہ کس عمر میں بچہ کو نماز سکھائی جائے. سب سے پہلے بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا بتایا جائے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم اذا بلغوا 10. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنا سکھاؤ, ان کو حکم دو نماز کا کہ نماز کی عادت بناؤ. 3 سال تک نماز کی عادت ڈالتے رہیں, ان کی نماز کو بار بار کہیں کہ نماز کے ساتھ اپنے ساتھ لے جائیں. اور لازمی بات ہے انسان اپنے بچے کو نماز پر تبھی ساتھ لے جائے گا جب خود جائے گا. تو خود بھی جائیں اور اپنے بچوں کو بھی لے جائیں. 3 سال تک اس کی عادت بنائیں. لیکن 3 سال تک اگر اس کی عادت نہیں بنی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10. تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ جب وہ 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے. تو یہاں پر فقہاء کرام نے ایک احتیاط لکھی ہے کہ 10 سال کا جو بچہ ہے اس کو مارنا جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ مارنا ہے, چھڑی کے ساتھ اس کو نہیں مار سکتے. ہاتھ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تعذیباً, تاکہ حتی الوسع سزا سے کم اس کے اپنے دل کے اندر جو چنگاری ہے وہ نماز کی محبت کی وہ رکھنی چاہیے. حتی الوسع سزا سے جو ہے وہ ہاتھ روک کر رکھنا چاہیے. سب سے پہلے جو مارنے کا حکم ہے وہ ہاتھ کے ساتھ مار سکتے ہیں. چھڑی کے ساتھ ہم اپنے 10 سالہ بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو ہاتھ کے ساتھ مارنے کی اجازت ہے. لیکن اگر اجازت کے باوجود بھی اگر مارنے کے بغیر ویسے ہم پیار سے اس کو کہتے رہیں تو پھر بھی بہتر ہے. لیکن اگر یہ ہم اپنے معاشرے میں اگر غور کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کی اپنے آپ کو ضرورت ہے کہ ہم خود پہلے نماز شروع کریں پھر اپنے بچوں کو بھی شروع کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب کریں. تو سب سے پہلے ہم ایسے جو ہے وہ آج 6 فرائض کہہ لیں یا ان کو شرائط کہہ لیں کہ جو نماز پڑھنے سے پہلے ان کا کرنا ضروری ہے. آج صرف یہ سبق ہے بس کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جو نماز کے اندر ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گے. نماز شروع کرنے سے پہلے جن کا ہونا ضروری ہے. نماز شروع کرنے سے ابھی تک نماز شروع نہیں, جب تک یہ پورے نہ ہوں گے تو نماز ہم شروع نہیں کر سکتے. تو یہ آج کا سبق میں ہم نے پڑھنا ہے. تو یہ جو ہے وہ 6 شرطیں ہیں نماز کی. ان کو شرطیں کہہ جاتے ہیں. جو باہر فرض ہیں نماز سے, جو باہر فرض ہیں ان کو شرطیں کہا جاتا ہے. جو اندر ہیں فرائض ہیں ان کو فرض نہیں کہا جاتا ہے. ویسے دونوں یہ فرض ہیں, باہر والے فرض اور اندر والے فرض. باہر والے فرائض جو ہیں ان کو شرط کہا جاتا ہے. تو ہمارے عام عرف میں ان کو شرائط نماز ہی کہا جاتا ہے کہ نماز کی شرائط کتنی ہیں, وہ 6 شرائط ہیں. تو آج ہم ان کو آپ کو ان کے نام بھی بتائیں گے اور ان کو یاد کرنے کا ایک چھوٹا سا فارمولہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو بھولے نہیں. 6 نام ہے, یاد رکھنا انسان کو بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہر انسان کا ذہن جو اتنا اچھا نہیں ہوتا.
تو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت، انسان کا پاک ہونا۔ نماز کے لیے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے، انسان کے کپڑے بھی پاک ہو، انسان کا بدن بھی پاک ہو، اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی انسان کی، جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونا، یہ شرط ہے۔ اگر جسم پاک نہیں ہے، کپڑے پاک ہیں، پھر بھی نماز نہیں ہوگی، جسم پاک ہے کپڑے نہ پاک ہیں تو پھر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح اگر جسم اور کپڑے دونوں پاک ہیں لیکن جگہ جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک نہیں ہے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری ہے ستر عورت، ستر عورت، اپنے شرمگاہ کو ڈھانپنا۔ عورت کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ عورت کا معنی ہوتا ہے شرمگاہ۔ اسی طرح عورت کو عورت کہا جاتا ہے کہ اس کا جسم کا اکثر حصہ چھپانے کا حکم ہے شریعت کے اندر، کیونکہ اکثر حصہ جو عورت کا ہوتا ہے وہ شرمگاہ کے اندر ہی شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو حد بندی بتا دی جائے کہ حد بندی کیا ہے، مردوں کی اور عورتوں کی شرمگاہ کتنی حد ہے اس کی۔ تو جو مرد ہیں ان پر جسم کے جو حصے چھپانا فرض ہیں ہر حالت میں، وہ ہے کہ انسان کی ناک سے نیچے سے لے کر جہاں پر انسان کا گھٹنا ختم ہوتا ہے، آخری ہڈی جو گھٹنے کی ہوتی ہے وہاں تک انسان کو، مرد کو جو ہے وہ جسم چھپانا یہ واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ناک سے نیچے سے لے کر، ناک اندر شامل نہیں ہے لیکن ناک سے متصل جو نیچے جگہ شروع ہوتی ہے وہ انسان کے شرمگاہ میں شامل ہوتی ہے، تو مرد کے لیے یہ فرض ہے۔ اتنی کپڑے میں نماز پڑھنا مرد پر فرض ہے، باقی جو اچھا لباس پہننا یہ سنتیں اور مستحبات کے شامل ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو اتنی نماز، اتنے اگر کپڑے اگر جان بوجھ کر انسان نہیں پڑے گا، عذر کے مسائل علیحدہ ہیں، لیکن جان بوجھ کر اگر اتنے کپڑے بھی انسان کو نہیں ہوں گے تو وہ پھر نماز اس کی ہوگی نہیں۔ یا پھر آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں ایک ایسا کوئی فیشن نکالا گیا ہے جو شہروں میں خصوصاً جو پینٹ پتلون کے اندر ہے تو وہ گھٹنے سے اوپر جو ہے وہ پھٹی ہوتی ہے ان کی پینٹ پتلون، تو وہ ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ان کو پیار کے ساتھ سمجھایا جائے کہ آپ اس فیشن کو ترک کر دیں۔ ایسے ہر فیشن سے انسان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے جو انسان اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بنے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ حاضر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی جو شرائط تھیں ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی مرد کے لیے خصوصاً کہ ناک سے لے کر گھٹنے تک کا تمام حصہ جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہونا ضروری تھا، لیکن فیشن کی وجہ سے آپ نے کٹ لگایا ہوا ہے تو وہ آپ کی نماز اس طرح درست نہیں ہوگی۔ تو یہ مرد کی شرمگاہ ہے۔ اور عورت ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ نماز کے دوران تمام جسم ڈھانپنا عورت کے لیے ضروری ہے۔ عورت نماز میں اسی طرح آج کل جو آ گئے ہیں فیشن، پتلے کپڑے جن کے اندر سے باہر نظر آئیں یا جسم کے دوسرے حصے نظر آئیں تو اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ تیسری شرط جو ہے، یہ دو شرائط جو ہم نے پڑھی ہے نماز کے شروع ہونے سے پہلے پورا کرنا ضروری ہے۔ تیسری ہے کہ وقت، نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ایک مجلس میں پورے اوقات آپ کو 5 نمازوں کے اوقات انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کی روشنی میں ارشاد فرمائے کہ نشانیاں جو پرانے وقتوں کے لحاظ سے کیا ہیں۔ آج کل تو ہمیں کیلنڈر چھپا چھپایا مل جاتا ہے، تو نشانیاں کیا ہوں گی؟ اگر ہم کیلنڈر کو حدیث پاک کے مطابق چیک کرنا چاہیں تو ہم چیک بھی کر سکیں۔ تو وقت انشاءاللہ نماز کا وقت ہونا یہ شرط ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض بھی فرمائی ہے اور وقت کے اندر فرض فرمائی ہے۔ چوتھی جو شرط ہے وہ ہے استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ شرط ہے، شرائط نماز میں سے ہے۔ جو قبلہ کو دیکھ رہا ہو، خانہ کعبہ کو، کعبہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کا عین کعبہ شریف کی عمارت کی طرف منہ کرنا یہ شرط ہے۔ لیکن جو کعبہ شریف کو دیکھ نہیں رہا، دور کے کسی علاقے سے ہے، تو جس سائڈ کی، جس سمت کی طرف کعبہ ہے اس سمت منہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ عین عمارت کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے اتنا دور سے۔ تو عین کعبہ کی عمارت کی طرف منہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے جو کعبہ شریف کو دیکھ رہا ہے۔ مشاہد جو غائب آدمی ہو، جو دور دراز سے جو ہے وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، اس طرح نماز، مطلب ہمیں یہاں سے پتہ ہے کہ کعبہ شریف یہاں سے مغرب کی طرف ہے، تو اگر کوئی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ عین جو بلڈنگ ہے، یہ عمارت ہے کعبے کی، اس کی طرف عین منہ کرنا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ جس سمت میں کعبہ ہے اس سمت میں منہ کرنا یہ ضروری ہے۔ تو پانچویں جو شرط ہے وہ ہے نیت۔ نیت جو ہے وہ، یہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے نیت۔ حافظوا علی نیاتکم فی الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ نمازوں کے اندر اپنی نیت کی حفاظت کیا کرو، نماز کے اندر اپنی نیت کی حفاظت کرو۔ تو نیت جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن جو زبان سے کہنا جو ہے یہ معتبر نہیں ہے، زبان سے کہنا جو معتبر نہیں ہے۔ اگر تو کہہ رہے اچھی بات ہے، بلکہ جو نیت اتنی زیادہ محفوظ نہیں رکھ سکتے زبانی کہنے کے بجائے، عوام جو لوگ ہیں ان کو نیت زبان سے ہی کہنی چاہیے، لیکن اصل جو ہوتا ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر مثلا ظہر کی نماز بندہ پڑھ رہا ہے، دل کے اندر بھی ظہر کا خیال ہے ظہر پڑھ رہا ہوں، لیکن زبان سے بھول کر اگر اثر نکل جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ دل کے اندر جو ہے وہ ظہر کی نماز کی، زبان کا کہا اب معتبر نہیں ہے، کیونکہ نیت جو ہے اس کا تعلق خالص دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر زبان سے کہہ دی جائے تو اچھی بات ہے تاکہ نیت میں انسان کی حاضر ہو جائے، ورنہ ضروری نہیں ہے، صرف اور صرف مستحب کی حد تک ہے زبان سے نیت کہنا۔ اور آخری جو شرط ہے، آخری شرط بھی اس کو کہا جاتا ہے اور پہلا فرض بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ پہلا فرض آخری شرط، اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر نماز کے اندر شامل ہو جانا، اللہ اکبر کہہ کر نماز کے اندر شامل ہو جانا، اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحریمھا تکبیر و تحلیلھا التسلیم۔ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کا یہ فرمان ہے کہ جو چیزیں نماز کے بعد حلال تھیں ہمارے لیے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں۔ نماز کے بعد جو چیزیں حلال تھیں تھوڑی دیر پہلے تک، اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساری کی ساری حرام ہو گئی۔ وہ تحلیلھا التسلیم، اب نماز کے اندر جو چیزیں جو ہے وہ حرام تھیں اب دوبارہ حلال کب ہوگی؟ جب بندہ سلام کو جو ہے وہ نماز کا پھیر دے گا، تو وہ چیزیں اندر حرام ہو چکی تھی دوبارہ حلال ہو گئی۔ تو یہ ایسی تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کہنے کا مطلب بھی یہی ہے۔ اور یہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ انسان جو ہے وہ نماز کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک لطیفہ ہے، حضرت امام اعظم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کی شاگرد ہیں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت یہ ہمارے جیسے طالب علموں کے لیے یہ سبق آموز جو ہے وہ واقعہ ہے کہ جو تھوڑا سا پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا پڑھ لیں نا 2-4 دفعہ، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو خود استاد بن ہیں۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیمار ہو گئے، تو حضرت امام اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ ٹھیک ہوئے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر بیٹے تمہارا اسی مرض میں وصال ہو جاتا تو بڑا علم ضائع ہو جاتا۔ آپ نے حوصلہ دیا، اپنے شاگردوں کو حوصلہ دینا چاہیے، تو آپ نے حوصلہ دیا کہ اگر تو فوت ہو جاتا نا اسی مرض میں تو بہت بڑا علم کا جو ہے وہ سرمایہ وہ ختم ہو جاتا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ شاید میں مکمل عالم بن گیا ہوں، تو انہوں نے علیحدہ ایک حلقہ لگا لیا تاکہ لوگ میرے پاس مسئلے پوچھنے آئیں تو میں ان کو مسائل کا جواب دوں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سمجھا کہ میرے حوصلہ افزائی کا انہوں نے غلط مطلب نکال دیا ہے، ابھی تک ان کو کچھ پڑھنا چاہیے۔ تو آپ نے ایک بندہ بھیجا ان کے پاس کہ چند مسائل آپ نے بھیجے ان کے پاس کہ ان کا جواب دیں۔ آپ نے جو مجلس لگا لی ہے، دارالفتہ آپ نے قائم کر لیا، تو یہ مسائل آپ خود اندازہ کریں کہ عوام کی بعض اوقات ایسا مسئلہ پوچھتی ہے کہ فوراً انسان کو حال ذہن میں نہیں آتا، لیکن وہ مسئلے کتنے مشکل ہوں گے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھے ہوں گے، تو وہ کتنے مشکل مسائل ہوں گے۔ تو ان میں سے ایک مسئلہ جو آپ نے پوچھوایا، اس کے بندے کو بھیج کر پوچھا ان سے کہ نماز کے اندر سنت کے ساتھ داخل ہوتا ہے بندہ یا فرض کے ساتھ داخل ہوتا ہے؟ یہ سوال کیا حضرت امام اعظم صاحب کے اس قاصد نے جو کیا حضرت امام ابو یوسف کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے یہ سوال بھیجا کہ جب بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے تو فرض کے ساتھ نماز میں داخل ہوتا ہے یا سنت کے ساتھ داخل ہوتا ہے؟ تو امام ابو یوسف نے فرمایا، وہ امام اعظم نے جواب بھی ساتھ تیار کرا کے بھیجا کہ اگر وہ بحث آپ کے ساتھ کرنا چاہیں تو آپ کو بھی جواب ہونا چاہیے۔ تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ انسان فرض کے ساتھ نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ آپ نے مسئلہ درست نہیں بتایا، یہ مسئلہ آپ کا غلط ہے۔ تو پھر اس نے کہا چلو فرض کے ساتھ نہیں تو پھر سنت کے ساتھ داخل ہوتا ہے، یہ نہیں صحیح تو وہ صحیح۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ بھی غلط ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا تو سنت کے ساتھ داخل ہونا پڑتا ہے یا پھر فرض کے ساتھ، تو دونوں آپ نے غلط کہہ دیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان نہ فرض کے ساتھ داخل ہوتا اور نہ سنت کے ساتھ داخل ہوتا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیں، اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ بتا دیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جواب تیار کرا کے پہلے سے بھیجا تھا، تو انہوں نے حضرت امام ابو یوسف کو فرمایا کہ انسان
انسان جب نماز میں داخل ہوتا ہے تو دونوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے، فرض بھی ساتھ ہوتا ہے، سنت بھی ساتھ ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، اور جب ہاتھ اٹھاتا ہے رفع یدین کرتا ہے تو رفع یدین سنت ہے۔ اکٹھا دونوں چیزوں کے ساتھ نماز کے اندر انسان داخل ہوتا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا کہ بس وہ ایک حوصلہ افزائی کا جملہ تھا، ابھی تک مجھے پڑھنا چاہیے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر ضد انہوں نے نہیں کی، حضرت امام صاحب کی بارگاہ میں آئے اور نظرت کی، تو وہاں پر تاریخی جملہ حضرت امام اعظم اور حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمارے لیے خصوصاً جو طالب علم ہیں ان کے لیے فرمایا، آپ نے فرمایا من ظن انہ یستغنی عن التعلم فلیبکی علی نفسہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سوچتا ہے، جو یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اپنے آپ پر روئے گا، اپنے آپ پر رونے کا، اپنے آپ پر ماتم کرنے کا جب وقت ہو تو اس وقت انسان اپنے آپ پر ماتم کرے کہ جب یہ سمجھنے لگ جائے کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تکبیر تحریمہ کے متعلق جو ہے ایک لطیفہ تھا، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور درس کے متعلق بھی تھا کہ ہمیں جو سیکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وفور علم اور کثرت علم کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو علم کہاں سے آیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی مجھے کسی چیز میں شش و پنج کا شکار ہوتا تو میں حضور سے پوچھ لیتا تھا۔ تو یہ جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بھی علم کے حاصل کرنے کے بڑے واقعات ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ 6 شرائط تھیں، تو ان 6 شرائط کو ایجاد کرنے کے لیے ایک لفظ آپ یاد کر لیں، تو ان کے اندر ہر لفظ جو ہے وہ ایک شرط کا پہلا لفظ ہے، وہ لفظ ہے قا کے ساتھ، قا سین الف واو نون تا، تصاونت۔ یہ تصاونت کا لفظ اگر انسان یاد کر لے، تصاونت، طا سے طہارت، سین سے ستر عورت، الف سے استقبال قبلہ، اور واو سے وقت، نون سے نیت، اور تا سے تکبیر تحریمہ۔ تو یہ ایک لفظ انسان یاد کر لے تو 6 شرطیں انسان ہمیشہ کے لیے یاد رکھ سکتا ہے۔ تصاونت طا کے ساتھ، یا اگر کسی کاپی یا کسی جگہ پر آپ لکھ لیں تو یہ طا سے طہارت، سین سے ستر عورت، الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت، اور تا سے تکبیر تحریمہ۔ یہ مجموعہ ہے ایک لفظ کے اندر 6 شرائط کا۔ تو یہ 6 شرائط جو ہیں یہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس قسم کی مجالس ہمیں زیادہ سے زیادہ سجانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی محافل میں ہمیں خلوص نیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔